جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس تو اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارے۔ وہ بیوی جس کو اس کا خاوند ناپسند ہو لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ رہتی ہو، اور وہ شوہر جو اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ اس کی عزت اور اس سے پیار کرتا ہو۔ اللہ کو ایسے انسان بہت پسند ہیں۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور اپنے جذبات کی وضاحت کرنے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اے اللہ، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ گر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مانگ رہا ہوں تو اللہ کو ہی مانگ رہا ہوں۔ بس اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اللہ خود ہی سن لیتا ہے دکھی دلوں کی التجائیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ آمین۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک اللہ کو راضی کر لو، باقی سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ اللہ انسان کو چھوٹی سی تکلیف دے کر بڑے بڑے مسئلوں سے نکال دیتا ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی سے ہو جایا کرے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو صبر کرو، کیونکہ اب وہ کام اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے زیادہ بہتر اور افضل ہوگا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے۔ سب سے خوبصورت زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا اور سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ بھی لگ جاتی ہے۔ قدرت ہمیں صرف سانسوں سے نوازتی ہے، ان میں زندگی ہم نے خود بھرنی ہوتی ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ جانتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ قبروں کی زیارت کرنا فضیلت ہے، لیکن قبر کی تیاری کرنا فرض ہے۔
اس دن انسان اپنے وہ سارے اعمال دیکھ لے گا جو وہ کر کے آگے بھیجتا تھا، اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی تب انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب انسان کے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ کائنات کا سب سے پہلا سکالر ابلیس تھا۔ وہ سمجھتا تھا زبردستی سجدہ کروانا اس کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں کے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ قرآن مجید میں 700 بار نماز کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو راحت اور برکت بھی تم سے چھوٹ گئی۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ نے یہ صرف عورت کو دی ہے کہ اگر وہ پاگل بھی ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو نہیں بھولتی۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔